بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں یعنی کہ آنے والی میری ویڈیو میں جنات سے حاملہ ہونے والی عورتوں کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ جو جنات معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو سچے واقعات پر مبنی ایک سٹوری سناؤں گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کو لطف و کرم کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا اور سکون و لذت، محبت و الفت کے لیے انسانوں میں سے ہی جوڑے پیدا کیے۔ جنات ہماری جنس میں سے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جنسی روابط قائم کرنا خلاف فطرت اور شریعت کی روح سے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اسلام جنات کے ساتھ شادیوں کو مکروہ قرار نہ دیتا تو آج ابن آدم کی تخلیق کا مقصد فوت ہو چکا ہوتا۔ شریعت نے اس عمل کو اس لیے بھی مکروہ کہا کہ اگر جن و انس میں شادیاں ہو جاتی تو کوئی عورت اپنے مرد اور کوئی مرد اپنی عورت سے سکون حاصل نہ کر پاتا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان و جنات اشکا میں مبتلا ہو کر جنسی عمل کرتے رہے۔ یہ عمل بھی دراصل زنا کی ایک حالت ہے۔ شریعت ایک انسان کو نکاح کے ذریعے ہی اپنے صنف و مخالف سے جنسی تعلق کی اجازت دیتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے سیاہ کار عاملین کو دیکھا ہے جو جنات کے ساتھ جنسی عمل کو زنا نہیں کہتے، بلکہ وہ لوگ گمراہ جنات کی عورتوں اور مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر کے ان سے مکروہ عملیات سیکھتے اور ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ کام عموماً غیر مسلم کافر عاملین کرتے ہیں جو شیطانی علوم سیکھنے کے لیے ہر مکروہ عمل جائز سمجھتے ہیں۔ دوستو، جنات تو انسان کی شادیوں کے سلسلے میں بہت سے کیس سننے میں ملے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں، جن کا یہاں مفصل ذکر کرنا مناسب نہیں، البتہ مختلف حوالہ جات کے لیے ان کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس کی ایک سچی مثال میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، جو کہ ایک عامل کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور بالکل سچا واقعہ، اور یہ واقعہ آپ کو انہی کی زبانی میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک گریجویٹ لڑکی پر ایک جن عاشق ہو گیا، تو اس کی ماں میرے پاس آئی اور لڑکی کی منگنی بھی ہو چکی تھی، لیکن جب سے وہ جن اس پر عاشق ہوا تھا، اس نے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ پہل تو اس کے گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کی لڑکی یکایک باغی کیوں ہو گئی ہے، حالانکہ یہ شادی اس کی پسند کے لڑکے سے ہو رہی تھی۔ لڑکی کا چہرہ روز بروز پیلا ہوتا جا رہا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھیں، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے اور وہ کھوئی سی مدہوش سی نظر آتی۔ ماں کو شک ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اس نے بیٹی سے بہت پوچھا مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ماں اس کی ٹو میں لگ گئی۔ اس نے بیٹی کے معمولات پر نظر رکھی اور اس نے غور کیا کہ وہ رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرتی ہے اور اس کے سونے کے معمول و عادات بدل رہے ہیں۔ لڑکی پہلے کمرے سے باہر گھر کے باقی افراد کے ساتھ صحن میں سوتی تھی۔ اسے اندر سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا، لیکن اب وہ باہر سونے سے گھبراتی ہے اور کمرے کے اندر اکیلی سوتی ہے۔ اس کمرے کے پیچھے ایک پرانی طرز کا سٹور نما بڑا کمرہ تھا۔ ایک روز اس کی ماں اس کے پہرے پر بیٹھ گئی۔ گھر کے لوگ جو ہی سوئے وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی اور اندر کی سنگن لینے لگی۔ رات آدھی سے زیادہ بیتی تو اسے محسوس ہوا کہ اندر کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ کوئی نہایت بھاری بھرم آواز والا شخص دبی زبان میں بول رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چارپائی کے چرچرانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی بیٹی میٹھی میٹھی سسکاریاں نکال رہی تھی اور وہ بے تابی سے بے قراری سے لذت میز آہیں بھر رہی تھی۔ اس عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دم بخود ہو کر دروازے کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ پریشان تھی کہ اندر کوئی مرد موجود ہے جو اس کی بیٹی کے ساتھ
مجامت کر رہا ہے، لیکن وہ حیران تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے اور اندر کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ کمرے میں اور سٹور میں ایک ہی دروازہ تھا جو اندر کو کھلتے تھے۔ باہر سے کوئی بھی شخص کمرے میں نہیں آ سکتا تھا، تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بہتر سوچا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص نظر بچا کر رات کو کمرے میں گھس گیا ہو۔ عورت سمجھدار تھی، اس نے بیٹی کو ذلیل کرنے اور شور مچانے کی بجائے انتظار کرنا گوارا کیا اور سحری تک اپنی بیٹی کی آوارگی پر خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ لیکن باہر کوئی نہیں نکلا۔ سارا وقت اس کے گناہ گار کانوں میں اس کی مرد کی سرگوشیاں اور اپنی بیٹی کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ رات بیت گئی، دروازہ نہیں کھلا۔ البتہ فجر کے وقت اس نے محسوس کیا کہ کسی نے نہایت احتیاط کے ساتھ دروازے کی کنڈی کھول دی ہے اور پھر بستر پر جا کر لیٹ گیا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے پورا کمرہ اور سٹور چھان مارا، مگر اندر کوئی مرد دکھائی نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر بیٹی پر ڈالی۔ وہ نیم عریاں حالت میں بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ اس نے بیٹی کو ہلا جلا کر اٹھایا تو اس نے خوابیدہ حالت میں نظریں کھولیں۔ ماں اس کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ بیٹی بھرائی آواز میں بولی، جا ماں، سو جا، مجھے بھی سونے دے۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی۔ اس نے اس کے کپڑے درست کیے اور چادر سے اسے اوڑھا کر باہر نکل گئی۔ وہ دوپہر کے وقت اٹھی تو اس کی حالت اب نارمل تھی۔ ماں نے بڑی رازداری سے اس سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ عورت نے محسوس کیا کہ بیٹی نہایت لاغر ہو گئی ہے۔ اس روز اس نے اس کے دھونے والے کپڑے دیکھے تو ان سے عجیب سی بو آئی۔ شلوار پر خون کے قطروں کے داغ تھے۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے بیٹی سے دریافت کیا کہ نشان کیسے ہیں۔ بیٹی نے یہ کہہ کر ماں کو مطمئن کر دیا کہ مخصوص ایام کی وجہ سے خون کے یہ نشان پڑ گئے ہیں، مگر ماں اندر سے مطمئن نہ ہوئی۔ اس نے کئی راتیں لگاتار بیٹی کی جاسوسی کی، مگر حالات نارمل تھے۔ لیکن تیسرے روز پھر کمرے کا ماحول گرم تھا۔ اس روز اس نے بیٹی کو بڑی واضح آواز میں کسی سے شکایت کے لہجے میں بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم 2 راتوں سے کہاں تھے؟ تجھے معلوم نہیں کہ میں نے یہ راتیں کیسی گزاری ہیں؟ کسی نے بھاری بھرکم مردانہ آواز میں کہا، میں بہت دور اپنے گھر والوں سے ملنے چلا گیا تھا۔ تجھے میری کوئی فکر نہیں؟ میری نظروں سے دور ہو جا، میں تم سے نہیں بولوں گی۔ جواباً بڑے پیار بھرے انداز میں بولا، میری جان، میں تم سے دور کہاں جا سکتا ہوں؟ دیکھو، میں تمہارے لیے یہ انگوٹھی لے کر آیا ہوں۔ یہ ہیرے کی انگوٹھی پہن کر دیکھو تمہیں کتنی سجتی ہے۔ اس کی بیٹی انگوٹھی پکڑ کر بولی، واقعی بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری آنکھوں کی طرح چمک ہے اس میں۔ نہیں، یہ چمک تیرے بدن کی چاندنی کے آگے مانند پڑ جاتی ہے۔ تم وہ ہیرا ہو جس کی تلاش میں برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ اس کی لڑکی دلربائی انداز میں بولی، چل جھوٹے، تم جن لوگ بڑے ہی جھوٹے، دغا باز اور باتونی ہوتے ہو، بالکل ہمارے مردوں کی طرح عورتوں کو پھانستے ہو۔ اس کے بعد اس کی بیٹی اور شخص نے کیا کہا تھا وہ عورت سننے کی تاب نہ لا سکی۔ اس پر یہ راز کھل گیا تھا کہ وہ مرد دراصل ایک جن ہے جو اس کی بیٹی کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ پاک باد عورت تھی اور اللہ اور قرآن پاک پر پورا یقین رکھتی تھی۔ اس نے جلدی سے چاروں کل آیت الکرسی پڑھی اور کمرے پر پھونک مار دی۔ جواب میں اندر سے وہ جن اس قدر اذیت ناک انداز میں چیخا کہ پورا کمرہ اس کی دہشت سے تھرا گیا۔ صحن میں سوئے ہوئے مرد عورتیں سبھی جاگ پڑیں۔ جن نے بڑی غلیظ گالی دی اور چیخ کر لڑکی سے بولا، تیری ماں نے یہ اچھا نہیں کیا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور اسی لمحہ لڑکی دندناتی باہر آئی اور ماں کا گریبان پکڑ چلائی، تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کیوں تڑپا ہے؟ بتا، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گی۔ گھر کے مردوں نے فوراً لڑکی کو قابو میں کیا، مگر اس میں جناتی قوت داخل ہو چکی تھی۔ عورت بدحواس اور خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے قطعی توقع نہیں تھی کہ اس کے دم کرنے کا نتیجہ اتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ ساری صورتحال گھر والوں پر کھل گئی تھی۔ عورت نے جن اور بیٹی کے جنسی تعلق کا راز تو نہ کھولا، البتہ یہ کہا وہ اسے خراب کر رہا ہے۔ پورا گھر
محلے کے مولوی صاحب اور پیروں فقیروں کی طرف بھاگا۔ اس دوران روزانہ گھر میں آیت کریمہ پڑھا جانے لگا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جتنے روز آیت کریمہ پڑھا جاتا رہا وہ عفریت نما جن دوبارہ نہیں آیا، مگر ان کی بیٹی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی، چہرہ سیاہ پڑ گیا اور اس سے چلنا پھرنا بھی دوبر ہو گیا۔ اوپر سے مختلف عاملوں اور پیروں فقیروں نے اسے تعویذ پلا پلا کر پاگل کر دیا تھا۔ پھر ایک روز وہ عورت میرے پاس آ گئی۔ ان دنوں میرا آستانہ کچا راوی روڈ پر تھا۔ یہ آستانہ میرے بزرگوں کا بنایا ہوا تھا۔ میں نے اس کی داستان سنی اور پھر اگلے روز وہ بیٹی کو ساتھ لے کر آئی۔ وہ 5.5 فٹ کی اچھے نیا نقش والی لڑکی تھی، لیکن اس کی حالت اب انتہائی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے لڑکی سے سوال جواب کیے تو وہ کہنے لگی۔ دوستوں، مکمل واقعہ جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس کا اگلا پارٹ آپ کو جب بھی اپلوڈ کروں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں کیونکہ یہ سٹوری جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے، اس لیے ایک ویڈیو میں مکمل کرنا ناممکن ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں، تب تک یہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔